آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں اتارا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے، لیکن یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم مالکہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور طاقتور قوم تھی۔ ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور ان کی نافرمانی کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سارا دن سامان اٹھانے کے بعد رات کو ایک جگہ آرام کرتے اور جب صبح ہوتی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیہ میں ہونے والے عطائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ من کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ یہ ترن جبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی 4 کلو کے قریب اترتی اور لوگ ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہو۔ اور سلوہ کے بارے میں قول ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آیا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوئی طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارتے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگر کے سامنے ڈال دیا تھا، اور اللہ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتے ہیں۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے اوپر سایہ کرتے۔ رات کے وقت اس میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی سے لوگ کام کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنی عنایتیں کی تھی کہ ان کے بال اور ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے، کپڑے نہ ہی پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو کہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک تتر تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ ایک بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا تھا، کیونکہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کئی لوگوں کو لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہیں اترا تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے کچھ کھانا چھپا کر اگلے دن کے لیے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسی نحوست پھیل گئی تھی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا اور گوشت نہ سڑتا۔ کھانے اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا
ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عنایات کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، تو اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اللہ کا غضب لے کر بنی اسرائیل شہر لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔